کاف اور نور بھیجا گیا. نور کچھ لوگ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور نور سے مراد حضور کو لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف دو چیزیں بیان کرتے ہیں. ریاض صاحب بعض چیزیں بس لفظی نظار جھگڑے ہیں، بات ایک ہی ہوتی. میں نور سے مراد پوچھنی چاہیے نا. جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نور تھے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا آپ بشر نہیں تھے، اولاد آدم نہیں تھے، یا کیا مراد؟ اگر تو وہ کہیں کہ آپ انسان نہیں، بنی آدم سے نہیں، تو یہ تو قرآن کے خلاف. خود مولانا رضا خان رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جو بشریت کا انکار کرے کہ پیغمبر بشر نہیں، وہ پکا کافر ہے، وہ تو قرآن مجید کا ہی منکر ہے. اور اگر مراد یہ ہے کہ بشر ہوتے ہوئے آپ صاف تھے، پاک تھے، مطہر اور طیب تھے، آپ میں کوئی عیب نہیں تھا، خامی نہیں تھی، ہر نجاست اور پلیدگی سے آپ پاکیزہ تھے اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کا منار تھے، روشنی، تو بالکل عین دین. آپ دیکھیں گے جو کنز ایمان آیا اس پر حاشیہ جو ہے خزائن رفاعت، جہاں جہاں نور آیا وہاں انہوں نے یہی تشریح کی کہ آپ کے ذریعے کفر کے، شرک کے، نفاق اور بے دینی کے اندھیرے دور ہوئے، ہدایت کی روشنی پھیلی. اب اس کا انکار کون کر سکے؟ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید نے نور سے بھی آگے بڑھ کر کہا سورہ احزاب میں سراجم منیرا، کہ آپ سورج ہیں بہت زیادہ روشن. یہ انارا جو نیروز ہے نا، یہ لازم بھی آتا ہے مبالغے کے لیے. نور کہنے کی منیرا بہت زیادہ روشن ہے اور روشن کرنے والا بھی. تو پیغمبر خدا میں اگر روشنی نہیں ہوگی تو یخرج من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر جو روشنی کی طرف لاتا ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ بات جب تک مجمل ہے نا، گول مول، وہ اس وقت جھگڑا ہی رہتا. اگر کھولی جائے تو پتہ چلتا ہے بات ایک ہی ہے. باقی جاہل اور بیوقوف جو کہتے ہیں کہ آپ حضور اللہ کا نور ہے، ٹکڑا ہے. اللہ کا نور بھی اس معنی میں اگر کہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے نا، اس لیے سورج دیکھ رہا ہے وہ بھی اللہ کا نور ہے. جہاں مالک ہونے کے لحاظ سے یا خالق ہونے کے لحاظ سے ہر سے اللہ کی. اور اگر کہیں کہ اللہ کا نور یعنی اللہ میں سے کچھ ٹکڑا الگ ہوا، تو آپ پڑھیں فتاوی رضیہ نے کہا جو کہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جز ہے کافر. وجعلوا له من بعد جزء ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو بندوں کو اللہ کا جز میں کافر ہے. علم کی بات کرتی تھی. تو نور سے مراد باقی اس آیت میں نا یا قرآن میں. اور سیدھی بات یہ جیسے وہ تفسیر نمونہ والوں نے لکھی نا، بڑی اچھی بات شیعہ عالم 10-15 جنہوں نے مل کر وہ تحقیق کر کے تفسیر لکھی. وہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں نور استعمال ہوا نا وہ صرف قرآن کے لیے. ایتیں انہوں نے دی کہ دیکھ لو نکال کر. سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّبُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. رسول اللہ کا ذکر الگ ہوا کہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے نبی پر لاتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ اتارا گیا. اسی طرح سورہ تغابن میں کہ اللہ، رسول اور نور وَالنُّورُ الَّذِي أَنزَلْنَا. تو انہوں نے ساری آیتیں اکٹھی کر کے قرآن میں استعمال جو ہوا نا وہ قرآن پاک کے لیے. اب ان لوگوں کا کہنا کہ وہ نور و کتاب مبین اور آیا نور اور کتاب مبین، اس کو آپ پڑھے لکھے لوگ سمجھ نہیں. کہتے ہیں عطف تفسیری کہ یہ مغایرت کے لیے دو چیزیں نہیں ہوتی، ایک امن و آسائش. اس طرح قرآن پاک کہتا ہے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اور وہاں بھی یہ آیتیں کتاب کی اور قرآن مبین کی، حالانکہ کتاب اور قرآن مبین ایک ہی. سورہ لقمان میں اور اسی طرح سورہ حجر وہاں بھی یہ باتیں کی. تو قرآن پاک میں تو نور قرآن کے لیے استعمال ہو. باقی رسول اللہ اس نور کو لائے، آپ خود بھی نور ہے. بالکل ٹھیک. اور کوئی سوال ہے تو کریں، پوچھ لیں جو کوئی پوچھ لیں. بعض کہتے ہیں مولانا صاحب صرف میم کا فرق ہے، وہ کافر بے دین، ان کو کوئی مسلمان نہیں کہتا. فتاوی میں لکھتے ہیں امام رحمۃ اللہ کہ بعض لوگوں نے حکایت لکھی، کتاب کا والا دیا نا کہ حضور جبریل یہاں آئے تب بھی پگڑی باندھ رہے ہیں، عرش پر جائے وہاں بھی حضور ہی اور پگڑی باندھ رہے. حیران کہ کیا بات ہے یار، زمین پر جاتا ہوں وہاں بھی وہی ہے. تو اس کو انہوں نے لکھا کہ یہ جس کافر نے بکانا بالکل لعنت ہے اس پر. آپ ساری شان کے باوجود اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں. جاہلوں نے سلیم بیٹا گمراہی پھیلا رکھی، نہ کوئی پڑھتے ہیں نہ پوچھتے ہیں. نیم کا پردہ وغیرہ کوئی نہیں، انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے. ہاں مگر یہ بات کہتے ہیں شاید یہ برا مناسب جہاں لکھا ہے اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بہت علم دیا ساری مخلوق سے بڑھ کر،
مگر پھر بھی آپ کا علم اللہ کے علم میں مقابلے میں ایسا ہے، ذرا اندازہ کریں کہ ایک طرف 10 کروڑ سمندر بھرے ہوئے ہیں پانی کے، ایک طرف پانی کا ایک قطرہ جو ہے نا اس کے بھی 10 کروڑ حصے کیے جائیں، اور جو 10واں کروڑواں حصہ بنیں گے نا ایک قطرے کا، آپ خیال میں آتا کہ 10واں کروڑواں حصہ وہ حضور کا علم ہے، 10واں کروڑواں حصہ قطرے کا، 10 کروڑ سمندر اللہ کا۔ اور اس کے آگے بھی کہا یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ اتنا بھی، کیونکہ اللہ کے علم کی حد نہیں، حضور جو جتنا دیتا ہے علم اس کی حد ہے، محدود ہے علم۔ کیا کریں، لوگ تو اپنے بزرگوں کا ہی پڑھ لیں، بڑا اختلاف ختم ہو سکتا ہے، مگر جاہلوں نے فساد ڈالا ہوا۔ یہ مسائل جو پیدا ہو گئے کبھی یہ ہمارے مسائل تھے ہی نہیں، کسی کتاب میں یہ بحث نہیں کبھی ہوئی، یہ بحث ہے تھی، ضرور بشر کی بحث ہے، نہ حاضر ناظر یہ لفظ ہی نہیں آیا، کسی نے بحث نہیں کی، یہ 13ویں صدی کی بحث ہے۔ یہ ابھی شروع ہوئے۔ مولانا صاحب جس مسجد سے 5 وقت یہ لفظ بلند ہوتا ہو کہ اللہ کے نور سے ایک ٹکڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس مسجد ٹکڑے کی بات تو بیٹا سمجھا دی کہ وہ کہتے ہیں ٹکڑے کا معنی لے گا نا نور من نور اللہ، کہ اللہ کا نور بہت کوئی بڑی شے تھی اس میں سے ٹکڑا، پھر کفر ہے۔ اور اگر یہ کہیں نا کہ اللہ کے نور کے فیض سے ہی نبی کا نور ہے نا، کہ اللہ نے اپنی روشنی جو تھی دین ہے اس میں سے ہی نبی کو علم دیا ہدایت کا جو آپ نے لوگوں تک پہنچایا، وہ تبعیض کے لیے نہیں کہ اس میں سے ہے، بلکہ اللہ کے نور کی برکت سے، کہ اس کے برکت سے یہ نور دنیا میں وہی کا پھیلا۔ ہاں ہم کئی چیزیں قرآن میں پڑھتے من اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ نہیں کہ اللہ میں سے، لفظی ترجمہ میں سے ہی بنے گا۔ اگر تو ارادہ نیک ہونا کہ مسلمانوں کو جوڑنا، پھر آدمی کچھ اور طرح سوچتا ہے، اگر جھگڑا ہی بڑھانا ہو، خواہ مخواہی فساد ہی برپا کرنا،